الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا وقال اللہ تعالی فی مقام آخر قل انما ادعو ربی ولا اشرک بہ احدا صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قرآن مجید اللہ پاک کی بندگی کا حکم دیتا ہے کہ ہم نے انسانوں اور جنوں کو بیکار نہیں بنایا، ہم نے ان کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ ہماری عبادت کریں۔ تمام مخلوق کی ہر چیز کو انسانوں کے لیے مطیع کر دیا، کام پہ لگا دیا اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے چن لیا۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدونی، میری عبادت کریں۔ تو اس لیے کہا کہ جو شخص یہ آرزو کرتا ہے، پہلی آیت کا ترجمہ، جو شخص کی یہ آرزو مند ہے کہ اللہ رب کی ملاقات کرنے والا ہے تو پر اس کو چاہیے کہ وہ اچھے عمل کر کے لائے، لیکن دھیان کرنا شرک نہ کرنے والا ہو اس کی عبادت میں، اس کی عبادت میں، اس کی بندگی میں، اس کی دعا و پکار میں کسی کو شریک کرنے والا نہ ہو، ورنہ کوئی عمل قبول بھی نہیں ہوگا۔ اور دوسری آیت میں جو سورۃ جن کی آیت نمبر 20 ہے، اس میں فرمایا کہ کہہ دو اے پیغمبر کہ میں تو پکی بات ہے اپنے رب کو پکارتا ہوں اور اس کی پکار اور دعا اور مناجات میں کسی کو بھی شریک نہیں کرتا۔ تو وہ جو اس پہلی آیت میں کہا کہ ولا یشرک بعبادۃ ربی احدا، رب کی بندگی اور عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرے گا، سورۃ جن کی آیت نمبر 20 نے آ کر اس کی مکمل تشریح کر دی ہے کہ رب کو پکارنا کسی غم میں، کسی مشکل میں، کسی مصیبت میں یا کسی حاجت میں، وہ جو پکارتا ہے وہ خدا ہی سنتا ہے، کیونکہ وہ ہر جگہ ہے، وہ ہر چیز دیکھتا ہے، وہ ہر چیز سنتا ہے۔ اس کی 99 صفات ہیں جو ساری خدائی کی صفات ہیں۔ وَيَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ، جو کچھ بھی ہے وہ خدا نے پیدا کیا ہے، اور جن کو تم نے اپنے ظام میں، اپنے خیالوں میں، اپنے بد عقیدگیوں میں ان کو اختیار دے کر مختار بنایا ہوا ہے۔ یہ شفاعت قہری کا عقیدہ تھا مشرکین مکہ کا، اس کی نفی کرتے ہوئے کہا کہ جو کچھ بھی ہے اسی نے بنایا ہے اور اختیار بھی اسی کا ہے، وہ تو صرف بندگی کرنے والے ہیں۔ تو اس کے لیے آیت جو دو پڑھی ہے اس کا ترجمہ آ گیا۔ اب اس کی طرف آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پکار ہے، جو عبادت ہے، جو مشکل میں اس کو، جس کو پنجابی میں سورنا کہتے ہیں، اونچی آواز لگا کر آواز دینا، اس کے لیے حدیث ہے الدعاء هو العبادہ، یہ پکار جو ہے یہی تو عبادت ہے۔ دوسری ایک حدیث ہے اس میں الدعاء مخ العبادہ، عبادت اور بندگی کا جو مخ اور مغز ہوتا ہے وہ ہے، تو اصل ہی تو عبادت ہوتی ہے، پکار ہوتی ہے، جو مشکل میں کسی کو ندا لگائی جاتی ہے۔ اسباب شسبات تو ہوتے کہ نہیں ہیں، کہیں سمندر میں ہو تو وہ پکار لگاتے ہیں۔ تو مشرکین کی خدا نے یہ شکایت کی ہے، جب سمندر میں ڈوبنے کا خطرہ ہوتا ہے تو تمہیں صرف خدا یاد آتا ہے، اور جب ساحل پہ نکل کر بچ کے نکلتے ہو تو پھر اس کے ساتھ کسی نہ کسی کو شریک کرنے لگ جاتے ہو، تو وہاں تمہیں کیوں نہیں سمجھ آتی۔ اور اکرمہ ابن ابی جہل فتح مکہ والے دن بھاگ نکلا تھا، اور سمندر میں طغیانی تھی کہ ان کا جہاز بھنور میں پھنس گیا، تو ملاح کہتا ہے اب لات و منات نہیں پہنچتے، اور بھائی تمام لوگ خدا کو پکارو، اب صرف خدا نکال سکتا ہے۔ اکرمہ کے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ یہی بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد ابن عبداللہ کہتا ہے تو وہ تو غلط نہیں کہتا۔ پھر وہ عہد کرتا ہے خدا مجھے بچا لے تو میں فوراً مکے میں پہنچ کر اسلام قبول کروں گا، اور خدا نے مہربانی کی اور وہ پھر بچ نکلا، اور پھر واپس پہنچا جدے پہ، اور جدے پہ صومالیہ بھاگ رہا تھا، پھر واپس پہنچا، پھر مکے پہنچا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اس نے بیعت کیا، مسلمان ہو گیا۔ یعنی یہ کہ صرف دعا و پکار کی بات سمجھ کر، کیونکہ وہ عرب تھا اور اس کو سمجھ آ گئی تھی، اس لیے کہ عبادت جو ہے، یہ پکار جو ہے، ایک عبادت ہوتی ہے ذات میں شریک کرنا، ایک ہوتا ہے صفات میں شریک کرنا،
ایک ہوتا ہے اختیارات میں شریک کرنا، ایک ہوتا ہے اس کا لازمی نتیجہ عبادت کا میں شریک کرنا۔ تو جس کو سمجھا جاتا ہے کہ وہ اس کی ذات میں اس نے خود شریک کیا ہے، جیسے عیسائی کہتے ہیں حضرت عیسیٰ خدا کا بیٹا ہے، یا یہودی کہتے ہیں عزیر علیہ السلام خدا کا بیٹا ہے، مشرکین مکہ کہتے تھے کہ صفات خدائی جو ہیں وہ انہوں نے تقسیم کر رکھی ہیں، اور لات و منات اور عزا اور حبل کو اول و حبل وہ بولتے تھے۔ فتح مکہ میں یہ جو جنگ احد تھی اس میں نعرے لگائے تھے اول حبل، حبل ان کے نزدیک بڑا بت تھا جو کعبے کی چھت کے اوپر رکھا ہوا تھا، دروازے کے بالکل اوپر، تو اس کو فتح مکہ والے دن گرایا گیا تھا۔ تو وہ یہ کہتے تھے کہ ان کو خدا نے اختیار دیے ہیں، لہذا صفات خدائی کی صفات کے وہ حامل ہیں، اور اس کا لازمی نتیجہ ہے کہ جس کو ذات میں شریک بنایا جاتا ہے، جس کو صفات میں شریک بنایا جاتا ہے، اسی کی عبادت کی جاتی ہے اور اس کو آوازیں دی جاتی ہیں۔ تو اس لیے خدا کہتا ہے نہ کو ذات میں کوئی شریک ہے، نہ کو صفات میں شریک ہے، اور لازمی نتیجہ ہے اس کی بندگی اور پکار اور سور میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ اس لیے کہ اللہ پاک سورۃ غافر 24ویں نمبر سورۃ جس کو حامی مومن بھی کہتے ہیں، سورۃ غافر بھی کہتے ہیں، 60 نمبر آیت میں فرما دیتا ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ اسی بات پر ہم اپنا ولا ختم کریں گے کہ کہہ دو اے پیغمبر کہ او کہا تیرے رب نے کہ تم نے مجھ کو پکارنا ہے، میں ہی قبول کروں گا، اور وہ جو ہماری اس بندگی اور پکار اور اس توحیدی نعرے سے بھاگتے ہیں، ان قریب ہم ان کو ذلیل کر کے جہنم میں داخل کریں گے۔ اور جس وقت وہ جو پہنچیں گے تو وہ جہنم میں وہ یہ بول رہے ہوں گے، قرآن نے بیان کیا ہے یا ویلتا لم اتخذ فلانا شریکا، اور پھر فلاں کو شریک نہ کیا ہوتا یا فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا تو آج میں بچ جاتا۔ اس لیے کہ شرک کرنے والے کی نجات بالکل نہیں ہے، اور یہ بہت بڑا احسان ہے حضرت حسین علی الوانی رحمۃ اللہ علیہ کا کہ اس نے کہا کہ جتنے اعمال ہیں وہ ہوتے رہیں، لیکن اگر شرک ہوا تو کوئی عمل بھی قبول نہیں ہوگا اور نجات جہنم سے کسی صورت بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ جب بالکل ذرا سے ایمان والا بھی نکال لیا جائے گا، باقی صرف کافر مشرک اور یہ باقی لوگ رہ جائیں گے، تو اس وقت یہ ندا ہوگی کہ اب ہم موت کو ختم کر رہے ہیں، تو اس وقت وہ چیخیں گے اور چلائیں گے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ شرک کم سے کم نہیں ہونا چاہیے، کہ صرف نجات تو ہو جائے نا بندے کی، تو شرک ہوگا تو نجات نہیں ہوگی، باقی بے شک ایک عمل بھی نہ ہو، اللہ اپنی رحمت سے معاف کر دے گا، تھوڑے سے جھٹکے جہنم کے سہنے پڑیں گے، اللہ معاف فرمائے۔ تو اس لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور جو نیکی کی بات ہے اس کو الدال علی الخیر کفاعلہ، نیکی کی بات کو آگے پہنچانے والا ایسے ہی ہے جیسے وہ نیکی کر رہا ہے، تو اس میں شریک ہو جائیں، حصے دار بن جائیں۔ یہ ابلاغ ہے، 5th جنریشن وار چل رہی ہے، یہ بہت بڑا جنگ کا ماحول ہے، اللہ کی باتوں کو پہنچاؤ، اور سب سے طاقتور میڈیا یہ جو ہے نا، یہ آج کل کا یہی میڈیا ہے، اس کے ذریعے سے بات دنیا کے آخری کونے میں کسی خیمے میں بھی پہنچ جائے گی، اور پھر تمہارا حق ادا ہو جائے گا کہ تم نے اللہ کی توحید کا نعرہ لگایا ہے۔ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین، اور یہ دعویٰ آپ نے پورا کر دیا۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء، آمین۔